پچھلے رکوع میں یہ بات چل رہی تھی کہ مشرکین مکہ برہنہ طواف کیا کرتے تھے. قرآن نے حکم دیا کہ زینت اختیار کرو نماز کے وقت میں. ظاہر لباس میں انسان کی زینت ہے. لباس کی اہمیت بھی پچھلے رکوع میں بیان ہوئی، اور یہ بھی بیان ہوا تھا کہ شیطان نے جب آدم علیہ السلام سے خطا کروائی تو سب سے پہلی سزا ہی یہ ملی کہ لباس چھین لیا. تو لباس چھن جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے. اس سے لباس کی ویلیو پتہ چلتی ہے، اس سے زینت کی ویلیو پتہ چلتی ہے کہ اللہ لباس کو زینت سے تعبیر کر رہے ہیں. یعنی لباس کا ایک بہت بڑا عنصر یہ کہ آپ اسے پہن کے اچھے لگتے ہیں لوگوں کی نظر میں. تو اس پر کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ کیونکہ عیسائیت میں رہبانیت تھی کہ بھئی بس نکل جاؤ. آج آپ نے ہندوؤں میں دیکھا ہوگا، میں نے بدھسٹ کو برما میں دیکھا ہے، میانمار میں، وہ ننگ دھڑنگ ہو کے گھوم رہے ہوتے ہیں ٹینٹ کرا کے، اور پتہ نہیں عجیب عجیب کیفیات ہوتی ہیں. تو اسلام میں چونکہ رہبانیت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی مضبوط انداز میں بیان کر رہے ہیں، یہ اسلام کا ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ زینت اختیار کرنا کسی بھی صورت میں اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ رہبانیت ہے جو لوگوں کی خود ساختہ رہبانیت ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں بھلا کون ہے جس نے زینت کو حرام قرار دیا؟ یعنی کوئی ہے تو لاؤ نا ہمارے سامنے. میرے علاوہ تو حلال و حرام کوئی نہیں کر سکتا، تو جب میں نے نہیں کیا تو کون ہے؟ ذرا لاؤ تو نا میرے سامنے، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ تم کس کو فالو کر رہے ہو. تو یہ انداز ہوتا ہے جب آپ کسی چیز پر بہت مضبوطی سے رد کرتے ہیں. تو جیسے کوئی بہت بڑا پہلوان ہو اور کوئی مقابلے کے لیے تیار نہ ہو، سب ڈرتے ہوں. اتنے میں کسی نے آ کے اس پہلوان کو بتایا کہ ایک صاحب ہیں جو آپ سے لڑنا چاہتے ہیں، تو آپ کہیں گے کون ہے بھائی، ہمیں بھی تو دکھاؤ. تو یہاں کون ہے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہے تو لاؤ، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ہے تو لاؤ نا ہمارے سامنے. تو اللہ تعالیٰ بھی انداز اختیار کر رہے ہیں کہ زینت اور پاکیزہ رزق، کھانا پینا، یہ جو دنیا کی لذتیں ہیں، جن لذتوں کو اللہ نے حرام کیا وہ تو حرام رہیں گی، جو حرام نہیں ہے ان سے ایوائڈ کرنا، خامخواہ میں دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا، یہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ کام نہیں ہے. یہ خود ساختہ تمہاری بنائی ہوئی چیزیں. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، من حرم زینت اللہ، کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا؟ التی اخرج لعبادہ، وہ زینت جو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی ہے. اس میں اللہ نے دلیل بھی دے دی کہ جو یہ کہتے ہیں نا یہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا، اچھی گاڑی میں گھومنا، اچھے کپڑے پہننا، اچھا کھانا کھانا، یہ اسلام میں منع ہے یا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. تو اس کے بودا ہونے کی، اس کے غلط ہونے کی اللہ نے ایک دلیل بھی دے دی. دو دلیلیں دی. ایک دلیل تو یہ کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ حرام ہے، یعنی کون ہے جس نے حرام قرار دیا، کوئی کتاب کا حوالہ دو، کوئی بتاؤ. اللہ نے تو کہیں بھی نہیں لکھا. دوسری ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اخرج لعبادہ، کہ یہ تو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں. اگر یہ چیزیں ناجائز ہوتی اور مطلق دنیا سے فائدہ اٹھانا بری چیز ہوتی تو اللہ طرح طرح کی نعمتیں پیدا کیوں کرتا؟ وہ تو قرآن میں مثالیں دے رہا ہے کہ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، اس کے پھلنے کو دیکھو، اس کے مٹھاس کو دیکھو، اس کے ذائقے کو دیکھو. تو یہ چیزیں استعمال کریں گے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی نا. اگر ان تمام چیزوں سے اوائڈ کر کے ننگ دھڑنگ ہو کے لنگوٹ پہن کے کسی جنگل میں ہی بیٹھنا ہے تو پھر اللہ کی نعمتیں سمجھ میں کیسے آئیں گی؟ اللہ کے شکر کی توفیق، اللہ کی معرفت، یہ کہاں سے ملے گی؟ میں ایک اسکالر کی یعنی بڑی اچھی بات ایک مذہبی اسکالر نے لکھی اور بہت علمی نقطے کی بات میں نے پڑھی اور بہت اچھا لگا مجھے ان کا یہ نقطہ کہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. قرآن میں آتا ہے کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں. میں بہت سوچتا تھا کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے، کیونکہ علماء تو مخصوص لوگ ہوتے ہیں نا، عام لوگ تو علماء نہیں ہوتے. تو کیا مطلب وہ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یہ آیت میری سمجھ میں نہیں آتی تھی. بعض دفعہ انسان کہیں کوئی بات پڑھ لیتا ہے، اس فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے، اور مجھے اس اشکال کا جواب مل گیا. وہ جواب یہ کہ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی مثال دی ہے، پانی کی مثال دی ہے، بارشوں کی مثال دی ہے. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ. قرآن کہہ رہے پہاڑوں کے رنگ دیکھو، کوئی بالکل سیاہ ہیں، کوئی سفید کلر کے پہاڑ ہیں، اور وَغَرَابِيبُ سُودٌ، جو بالکل کوے جیسے کالے پہاڑ بھی آپ کو ملیں گے. کیسی اس قدرت کی چیزیں ہیں جو اللہ نے اس کائنات میں انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے. نمک کی کانیں، وہاں سے نمک نکلتا چلا جا رہا ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا. سنگ مرمر کے پتھر ہیں تو پہاڑوں سے پتھر نکل رہے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں ماربل کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. کیا کچھ بھرا ہوا ان پہاڑوں میں. تو اللہ نے بہت ساری مثالیں دی. ان مثالوں کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، علماء ڈرتے ہیں. تو پتہ چلا یہاں علماء سے مراد دینی علوم مراد نہیں ہے، اس سے سائنسی علوم مراد ہیں، کیونکہ پیچھے ساری باتیں اس کائنات کی ہو رہی ہیں. تو اللہ نے اس تمام کائنات کی ساری نشانیاں پیش کی اور کہا کہ علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے پاس علم ہے. کیا مطلب؟ ان نشانیوں کا علم ہے.
تو جو بصیرت کی آنکھوں سے سائنس کا مطالعہ کرے گا، اس کائنات میں غور کرے گا، وہی اللہ سے ڈرے گا۔ تو ظاہر ہے جب تک آپ ان دنیا کی نعمتوں کو دیکھیں گے نہیں، ان دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہوں گے، ان دنیا کی نعمتوں پہ ریسرچ نہیں کریں گے، آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہوگا، تو وہ علم جو اللہ کے ڈر اور خوف آپ کے اندر پیدا کرے، وہ علم ہوگا ہی نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جاہل اللہ سے نہیں ڈرتا، نہ جاہل کے دل میں اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ سے محبت اور اللہ کا خوف انہی کے دل میں ہوتا ہے جو اس کائنات کا علم رکھتے ہیں۔ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج تو بڑے بڑے سائنسدان ہیں جو بڑا علم رکھتے ہیں، لیکن وہ تو اللہ کا خوف نہیں رکھتے، تو اس کا قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے کہ بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہوتی ہیں، مفاد، وہ سائنس کی تحقیق بھی کر رہے ہوتے ہیں تو صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر، وہ خالق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہی نہیں ہیں، وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے گویا تحقیق کرتے ہیں کہ ہم نے اس مخلوق میں خالق کو تلاش کرنا ہی نہیں ہے۔ لیکن جو ذرہ برابر بھی جس کے دل میں ایمان کی رمق ہوگی اور ذرہ برابر بھی اس کا ضمیر بیدار ہوگا، تو اس کائنات کی ایک ایک چیز سے خالق کے وجود پر، اس کی طاقت اور قدرت پر استدلال کرے گا۔ وہ گرمی کی پیاس میں جب ٹھنڈا پانی پیے گا اور اس کو جو طبیعت میں سیرابی اور فرحت حاصل ہوگی، تو وہ دل کی گہرائیوں سے پانی پینے کے بعد الحمدللہ بھی کہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بات پہ بندے سے خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس کو پہچانا، اس کو یہ احساس تو ہوا نا۔ اب آپ بتائیں جو پیاس میں پانی نہ پیے، اس کو کیسے احساس ہوگا کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے؟ تو اس سے اسلام کا مزاج ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ اسلام آپ کو دنیا کی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا حکم نہیں دے رہا۔ ہاں اسلام آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں پڑھ کے اللہ سے غافل نہ ہو، بلکہ اسی دنیا کو اللہ کے قرب کا اور اس کی معرفت کا ذریعہ بناؤ۔ تو اس لیے قرآن نے کہا قل من حرم زینت اللہ، کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام کر دیا؟ وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے۔ والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ رزق کو کس نے حرام کر دیا؟ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جب تو آپ گھر پہ موجود نہیں تھے، امی عائشہ سے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا، کیونکہ مرغوب غذا ہے، اس سے جسمانی طاقت بھی آتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ غضبناک ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو کھاتا بھی ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں۔ تو اس لیے آگے قرآن کہہ رہا ہے قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں۔ اصل میں ہم نے ایمان والوں کے لیے پیدا کی ہیں، تو اس سے تو اہل ایمان کو کافروں سے بھی زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے پھر کافر کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو اس کی علماء نے مثال دی ہے کہ جیسے ایک کمپنی نے کچھ مزدوروں کو کسی پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے بھیجا، کسی پروجیکٹ پہ کام کرنے کے لیے بھیجا، مزدوروں کو الاؤنس بھی دیا، کھانے کی سہولت بھی ہے، رہائش کی سہولت بھی ہے، جیسے اچھی کمپنی اپنے مزدوروں کا خیال کرتی ہیں۔ اب اس میں کچھ مزدور تو ایسے ہیں جو کھا بھی رہے ہیں، نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں، اور اپنے جو ان کو جو کام دیا اس کو بھی فوکس کر رہے ہیں۔ کچھ مزدور ایسے ہیں کہ وہ کمپنی سے فائدے تو اٹھا رہے ہیں، وہاں جا کے کھانا بھی کھا رہے ہیں، ایئر کنڈیشن روم بھی استعمال کر رہے ہیں، علاج کی سہولت بھی لے رہے ہیں، اور سارے مزے اڑا رہے ہیں، لیکن کام کو فوکس نہیں کر رہے۔ تو کیا ہوگا کہ جب ٹائم ختم ہوگا تو کمپنی سزا دے گی ان کو اور کہے گی یہ چیزیں تمہارے لیے نہیں تھیں، یہ تو ہم نے ان لوگوں کے لیے تھیں جو اس پروجیکٹ پہ جو کام کرنے کے لیے جن کو بھیجا تھا۔ تو فائدہ تو وہ بھی اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ کمپنی ظاہر ہے مہینے کے بعد حساب و کتاب کرے گی کس نے کتنا کام کیا۔ پنشمنٹ کا وقت اللہ نے ایک ٹائم پہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام نعمتیں اصل میں تو اہل ایمان کے لیے ہیں کہ وہ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو تاکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو، اور وہ یہ دلیل پکڑیں کہ جب دنیا میں اتنی لذتیں ہیں تو آخرت کیسی ہوگی، جنت کیسی ہوگی، کیونکہ جنت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک آپ کو دنیا کی نعمتیں سمجھ میں نہ آئے۔ ایک آدمی کو، ایک نابینا آدمی ہے، اسے کیا پتا کہ مختلف رنگ برنگی چیزیں دیکھنے میں آنکھوں کو کیسا سکون ملتا ہے۔ ایک آدمی بہرا ہے، اسے کیا پتا کہ آواز کی لذت، اچھی خوبصورت آواز کی لذت کیسی ہے۔ تو ایک آدمی جو ہے اس میں کوئی صفت ہی نہیں ہے تو اس کو نہیں اندازہ ہوگا کہ فرشتوں کو کیا پتا کہ کھانے کی لذت کیسی ہوتی ہے، دیکھنے کی لذت جو ہے نا وہ سونگنے کی لذت کیسی ہوتی ہے، خوشبو اور بدبو کا خیر فرشتوں میں اللہ نے یہ احساس تو رکھا ہے، لیکن جس کی ناک کے سینس ہی کام نہ کرتی ہو اس کو کیا پتا کہ بدبو کی گندگی کیسی ہے اور خوشبو کی لذت کیسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں اصل میں اہل ایمان کے لیے پیدا کی ہیں۔ کافر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن اللہ اس فائدہ اٹھانے میں خوش نہیں ہے۔
اللہ کہتا ہے تمتعو، اڑاؤ مزے، میں نے تو یہ اس لیے پیدا کی تھی کہ تم یہ چیزیں استعمال کرو، خدا کی طاقت پر بھی ایمان لے کر آؤ، اپنے رب سے محبت بھی کرو، پھر اس کی عبادت بھی کرو، گناہوں سے بھی بچو، تمہیں احساس ہو کہ میرے رب نے مجھے کیا کیا نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن تم جو کام تمہارے ذمہ لگا تھا تم وہ کر نہیں رہے اور نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو، تو یہ نعمت تمہارے حق میں اصل میں نعمت نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کمپنی میں کچھ ملازم ایسے ہوتے ہیں تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں، رزلٹ ان کا زیرو ہے، تو کمپنی ان سے کہے گی کہ یہ تنخواہ آپ کے لیے تھی نہیں، آپ نے فائدہ تو اٹھا لیا، اس لیے کہ ہمارا ایک اصول ہے کہ ہم مہینے کے آخر میں حساب کرتے ہیں یا سال کے آخر میں، تو اللہ بھی کافر سے قیامت کے دن کہے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے دنیا میں مزے اڑا لیے، جس مقصد کے لیے مزے دیے تھے اس کو تو تم نے فوکس نہیں کیا، تو میں نے دنیا میں اڑانے دیے، تمتعو، قرآن میں کیا الفاظ ہیں، تمتعو، اڑاؤ مزے، فإن مصیرکم الی النار، آنا تم نے آگ کی طرف ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اصل میں یہ دنیا کی نعمتیں بھی اللہ نے اہل ایمان کے لیے پیدا کی ہیں، جو اس کائنات کے بنانے والے پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ ہمیں دے رہا ہے، ان کے لیے، تو جس کے لیے پیدا کی ہے وہی اگر حرام کر دیں نعمتوں کو تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی، تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی اصل میں ایمان والوں کے لیے، خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تو خالص ایمان والوں کے لیے، کیا مطلب، دنیا میں ظاہری طور پر ان دنیا سے کافر بھی لطف اندوز ہوتے ہیں، بلکہ اہل ایمان سے بھی زیادہ، کیونکہ وہ تو حلال و حرام کا فرق بھی نہیں کرتے، لیکن آخرت میں اللہ ظاہری طور پر بھی کافر کو محروم کر دے گا، آخرت میں ان کو ان نعمتوں میں سے ایک گھونٹ بھی نہیں ملے گا، آخرت میں یہ صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایمان اور عمل صالح کتنی بڑی نعمت ہے، کہ دنیا میں بھی انسان کے مزے ہوتے ہیں، آخرت میں بھی مزے ہوتے ہیں، یہ جو حدیث میں آتا ہے نا دنیا مومن کا قید خانہ ہے، یہاں قید خانے کا مطلب کافر کے مقابلے میں اس پہ کچھ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اس لحاظ سے قید خانہ ہے، کیونکہ کافر کو تو وہ تو اس کے لیے تو زنا اور شراب اور سب چیزیں چھوٹ گئی نا، تو کافر سے اگر کمپیئر کیے جائے تو وہ قید خانہ ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ اگر آپ ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارتے ہیں تو قرآن ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے تو پھر اصل مزے بھی مسلمانوں کے، کیونکہ کافر جو گناہ کرتا ہے نا اس میں جو لذتیں اٹھاتا ہے، ان لذتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بے سکونی بھی رکھی ہے، تبھی آپ دیکھ لیں غیر مسلموں میں خودکشیوں کا ریشو، ڈپریشن کا، اسٹریس کا ریشو زیادہ ہے، حالانکہ عیاشی بھی ان میں زیادہ ہے، تو اصل میں یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، قرآن جو کہتا ہے اللہ دنیا میں بھی ہمیں اچھی زندگی دے، آخرت میں بھی، تو قرآن کے الفاظ یہ ہے کہ جو نیک اعمال اختیار کریں گے ان کے لیے دنیا میں بھی اچھی زندگی اور آخرت میں بھی اچھی زندگی، ہاں کبھی اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ جاتی ہیں وہ ایک الگ بات ہے، ان آزمائشوں میں بھی اللہ نے صبر رکھا ہے اور ان آزمائشوں میں بھی ایک قسم کی تسلی رکھی ہے، جو قرآن میں دوسرے مقام پر اس کی تفصیل بیان کی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کذالک نفصل الآیات، اس طرح سے ہم اپنی آیات کو تفصیل سے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، لقوم یعلمون، لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، علم سمجھ بوجھ سے بھی کنایا ہوتا ہے، جو اتنی سینس رکھتے ہیں کہ ان کو جب کچھ سمجھایا جائے تو ان کی سمجھ میں آئے، تو ان لوگوں کے لیے ہم آیات کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، تو اللہ نے ان میں کھول کھول کے بیان کر دیا کہ اس دنیا میں، اس دنیا کو تسخیر کرنا، اس دنیا سے فائدہ اٹھانا، یہ بھی اصل میں اہل ایمان اور اہل اسلام کی ذمہ داری ہے، تمہارے لیے پیدا کیا، ہاں اس میں پڑھ کے اللہ سے غافل نہ ہو بلکہ اس دنیا کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بناؤ۔ آگے ارشاد ہے قل انما حرم ربی، حرام کیا ہے، کون سی چیزیں جن سے خدا ناراض ہوتا ہے، تو وہ اللہ بیان کر رہے ہیں میرے رب نے تو حرام کیا ہے صرف فواحش کو، بے حیائی کی باتوں کو، جیسے تم برہنہ طواف کرتے ہو، بے لباس ہونا، عورت کا بے پردہ گھومنا، زنا کرنا، اور جو کچھ الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں معاشرے میں، ما ظہر منہا، جو کھلی ہوئی بے حیائی ہے وہ بھی، وما بطن، جو چھپی ہوئی بے حیائی ہے وہ بھی، والاثم، اور گناہ کو، گناہ کو بھی، گناہ کسے کہتے ہیں، ہر وہ چیز جس پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا دی، اسم کا لغوی معنی تو کچھ اور ہے، انسان جس کو برا سمجھے، لیکن یہاں شرعی معنی ہے کہ جس چیز پہ بھی شریعت نے پابندی لگا دی، والبغی، اسی طرح ظلم، ظلم بھی گناہ ہی ہے لیکن اللہ نے ظلم کو الگ سے بیان کیا تاکہ وہ اور ہائی لائٹ ہو جائے اور ہر انسان اس سے بچنے کی بھی کوشش کرے، والبغی بغیر الحق، اور ناحق کسی پہ زیادتی کرنا، لوگ کر رہے ہوتے ہیں پیسے لے کے نہیں دے رہے، دھوکہ دے رہے ہیں، وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، وراثت میں گڑبڑ ہو رہی ہے، غیبتیں کر کے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، غلط الزامات لگا رہے ہیں، تو کسی بھی نوعیت کا ظلم ہے، اس ظلم کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، یہ تو عملی زندگی سے متعلق احکام تھے، بے حیائی حرام ہے، ہر طرح کا گناہ حرام ہے، ہر طرح کا ظلم حرام ہے،
اب عقیدے سے متعلق کیا چیز حرام ہے؟ ان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، جن معبودوں کے برحق ہونے پر کوئی واضح دلیل تمہارے پاس نہیں ہے ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دو، اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا۔ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کرو جو تم خود بھی نہیں جانتے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جیسے کہ مشرکین برہنہ طواف اور وہ جو اپنی طرف سے چیزوں کو حلال و حرام۔ آج بھی لوگ جو میں نے دیکھا ہے نا کہ کوئی دوسری شادی کر رہا ہو، تیسری شادی کر رہا ہو، اس پہ عیاشی کے تانے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو اس ٹائپ کے صوفی مزاج لوگ ہیں، یہ بھی انہی آیتوں کے مصداق ہیں۔ ایک آدمی اپنے خرچے پہ 3 کر رہا ہے، 4 کر رہا ہے، وہ بے شک بعض لوگ اس پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جو ہے نا یہ تو عیاشی کی نیت سے کر رہا ہے، تو بھئی کہ حلال عیاشی ہے تو اگر عیاشی کی نیت سے بھی کر رہا ہے، ہاں قرآن کی شرط کو پورا کر رہا ہے کہ میں حقوق سب کے ادا کروں گا۔ اگر کوئی پہلی شادی اس نیت سے کر رہا ہے عیاشی کے لیے، لیکن بیوی کے حقوق ادا کرنے کا ارادہ ہے اس کا، تو اس پہ جیسے کوئی پابندی نہیں ہے، تو دوسری کر رہا ہو، تیسری کر رہا ہو، چوتھی کر رہا ہو، تو یہ حلال و حرام کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ اسی طرح کوئی اچھی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، اپنے خرچے پہ اچھی گاڑی خریدی ہے اس نے، لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ ان کی دیکھو عیاشی نہیں ختم ہو رہی، ان کو دیکھو یہ ہو رہا ہے، اور یہ بزرگ ہیں، اور یہ کوئی اچھا کپڑا پہنے، کوئی اچھی پگڑی پہنے، کوئی اچھی گھڑی پہنے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی گھڑی بہت مہنگی تھی، اس پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے، تو وہ تو دکھاتے تھے پھر لوگوں کو کرنے کے لیے نا، اصلاح کرنے کے لیے، اور بتاتے تھے یہ اتنی مہنگی گھڑی ہے، ایسے دکھاتے تھے لوگوں کو کہ میں نے اپنے پیسوں پہ خریدی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے اس سے۔ تو یہ فضول قسم کی ایک صوفیانہ پن ہمارے جو بناوٹی تصوف آ گیا ہے، اس کی بہت شدید نفی کی ضرورت ہے۔ حلال اور حرام میں فرق کرنا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی چیز اللہ کی طرف منسوب کرو جو تمہیں خود علم نہیں ہے، تو یہ بھی اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اپنی طرف سے خام خاک میں جو ہے نا جو حلال چیزیں ہیں ان پر پابندیاں نہ لگاؤ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ ہر امت کے لیے ایک وقت متعین ہے۔ یہ باتیں اللہ ابھی تمہیں سمجھا رہا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس پر عمل کر لو، نہیں کرتے تو ہر قوم کے لیے ایک وقت ہے، ہر ایک نے مرنا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب موت کا وقت آئے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، ایک سیکنڈ بھی نہ آگے جاؤ گے نہ پیچھے آؤ گے، یعنی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جو ٹائم ہے اس میں 1 سیکنڈ مہلت مل جائے اور دیر سے مرو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ وقت سے 1 سیکنڈ پہلے مر جاؤ۔ تو ایسا موت کا اٹل ٹائم اللہ نے رکھا ہے جو اللہ کے علم میں، اس وقت سے پہلے پہلے گناہوں سے باز آ جاؤ، عقیدے کو بھی درست کر لو اور اپنے عمل کو بھی درست کر لو۔ آگے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یا بنی آدم ان اما یاتینکم رسل منکم، یہ اللہ نے عالم ارواح میں تمام بنی نوع انسانوں سے ایک ایگریمنٹ لیا تھا، جس کو قرآن میں دوسرے مقام پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ الستو بربکم، قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخْرَجَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے آدم کی پشت سے پوری ذریت کو نکالا، انسانوں کو، اور پھر ان سے عہد لیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے یک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں تو ہمارا رب، یعنی یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ نے عالم ارواح میں انسانوں کی دنیا میں آنے سے پہلے ساری دنیا کے انسانوں سے کچھ ایگریمنٹ لیے ہیں۔ قرآن میں بعض جگہوں پر اس ایگریمنٹ کا تذکرہ ہے، یہاں بھی اللہ اس ایگریمنٹ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہاں قرآن کی آیت میں تو یہ لفظ نہیں ہے کہ ہم نے عالم ارواح میں ایسا کیا، لیکن یہ احادیث سے یہ بات اور اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ اس آیت میں جو اللہ خطاب کر رہے ہیں، یہ خطاب عالم ارواح میں ہوا ہے۔ قرآن کی کچھ آیتوں کی تفسیر اجماع کرتا ہے، اجماع سے پتہ چلتا ہے، تو اجماع سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام بنی نوع انسانوں سے ایگریمنٹ کیا تھا۔ اس میں ایک ایگریمنٹ تو یہ تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور ایک ایگریمنٹ یہ تھا کہ جب بھی تمہارے پاس میرے پیغمبر آئیں اور وہ تم پر میری آیات پڑھ کے سنائیں اور تمہیں میری طرف دعوت دیں تو تمہیں ان کی دعوت پر لبیک کہنا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں تو ایگریمنٹ یاد نہیں ہے، کسی کو بھی یاد نہیں ہے، لیکن اس ایگریمنٹ کا فائدہ یہ ہوا کہ انسان کی نیچر میں یہ چیز شامل کر دی گئی ہے۔ یعنی انسان جب دنیا میں آتا ہے نا، تو چونکہ اس کی روح سے عالم ارواح میں ایک ایگریمنٹ لے لیا گیا تھا، اس کی وجہ سے اس کی نیچر کا یہ چیز حصہ بن چکی ہے۔ جس چیز کا آپ سے پہلے سے تذکرہ ہو جائے، معاہدہ ہو جائے، آپ اس کو اچھمبے کی چیز نہیں سمجھتے۔ یعنی علماء کہتے ہیں اس آیت میں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے رب کی پہچان یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کی نیچر اس کو اپیل نہ کرے۔ جیسے جس آدمی نے کبھی بت پرستی نہ کی ہو، آپ اسے کہیں اس بت کے سامنے جھکو، وہ عجیب سا محسوس کرے گا، یار میں کیوں اس پتھر کے سامنے جھکوں۔ لیکن کیسا ہی کافر کیوں نہ ہو، آپ جب اس سے یہ کہیں گے نا کہ خدا پر ایمان لے آؤ، چاہے وہ کیسا ہی ملحد کیوں نہ ہو، جب اس پہ یہ کہیں گے نا خدا کے وجود پر ایمان لاؤ،
اور ایک اللہ کی عبادت کرو تو اس کی نیچر اور ضمیر اس طرف مائل ہوگا، کیونکہ عالم ارواح میں وہ خدا سے اقرار کر چکا ہے اور اس کا اثر اس کی نیچر اور اس کی فطرت میں آیا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا، اس کو یہ اچھمے کی چیز نہیں لگتی، اجنبی چیز نہیں لگتی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے عالم ارواح میں تم سے یہ معاہدہ کیا تھا، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئے، یعنی تمہاری جنس میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں، یقصون علیکم آیاتی، میری آیات پڑھ پڑھ کے تمہیں سنائیں گے، تو فمن اتقی، یاد رکھو جو بھی تقوی اختیار کرے گا، واصلح، اور اپنے عمل کو صحیح کر لے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ تو ہم پر بھی رسول آ چکے ہیں جن کی آیتیں ہم پڑھ پڑھ کے سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، ہم بھی ان آیتوں کا مصداق ہیں۔ تو خوش قسمت ہے وہ آدمی جو قرآن پڑھ کے رسولوں کی نے جو آیتیں پیش کی ہیں ان کو سن کے اپنے عقیدے کو بھی درست کر لے اور اپنے عمل کو بھی درست کر لے۔ آگے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو ہماری آیات کا انکار کریں گے، واستکبروا عنہا، اور ان آیتوں سے تکبر کریں گے۔ تکبر کا کیا مطلب؟ ویلیو نہیں دیں گے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ ان آیتوں میں غور کریں، ہر چیز کا ٹائم ہوگا، خدا کے کلام کے لیے وقت نہیں ہوگا، یہ ہے تکبر۔ جیسے کوئی آپ کے پاس بڑی شخصیت آئے اور آپ لفٹ ہی نہ کرائیں تو اگلا کیا کہے گا؟ یار تم تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہو، تمہارے اندر تو کبر ہے۔ تو جو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھیں کہ اللہ کی آیات کو اگنور کرنا شروع کر دیں، اولئک اصحاب النار، فرمائیے آگ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بتاؤ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیات کا انکار کرے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے مقدر میں جو حصہ نصیب لکھا ہوا ہے یہ تو ان کو دنیا میں پہنچ کے رہے گا، حتی اذا جاءتہم رسولنا، لیکن ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور روح قبض کریں گے، قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، تو کہیں گے بتاؤ جن معبودوں کو تم پکارا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے ہم سے گم ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور یہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے واقعی ہم مجرم تھے، واقعی ہم کافر تھے۔ قال ادخلوا فی امم، اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی، تم سے پہلے گروہ مر چکا ہے، وہ جس آگ میں جل رہا ہے تم بھی اسی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ یا تو یہ قیامت کے دن ہوگا، جہنم کی آگ میں اللہ داخل کرتے رہے ان سے کہیں گے، یا اس سے برزخی آگ مراد ہے، قبر کا عذاب مراد ہے کہ بہت سارے لوگ قبر میں آگ میں جل رہے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، تو تم بھی انہی کے ساتھ اس برزخ میں جلنا شروع ہو جاؤ۔ تو وہ کہیں گے کہ تم سے پہلے جو جنات اور انسان آگ میں داخل ہوئے تم بھی ان کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، قرآن کہہ رہے جب بھی ایک جماعت اس آگ میں داخل ہوگی تو اپنی جیسی دوسری جماعت پہ لعنت کرے گی جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، یعنی اپنے اسلاف پہ، اپنے ان باپ دادوں پہ جنہوں نے ان کو آگ، کیونکہ انہی کو فالو کر کے یہ آگ میں جا رہے ہیں نا، اپنے بڑوں کو فالو کر کے، تو یہ ان پہ لعنت کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم نے تمہارے دین کو فالو کیا، تم ایک غلط دین چھوڑ کر گئے تھے جس کو ہم نے فالو کیا، تو تم اس بات کے مستحق ہو کہ تمہیں دگنا عذاب دیا جائے، تو ان پہ لعنت کریں گے۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سب کے سب اس آگ میں جمع ہو جائیں گے، قالت اخراہم لاولاہم، تو بعد میں آنے والے لوگ پہلے آنے والے لوگوں سے کہیں گے، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، اے اللہ ان کو آگ میں دگنا عذاب دے تو، ہمیں گمراہ کرنے کا عذاب بھی تو ان کو دے۔ قال لکل ضعف، اللہ فرمائے گا تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے۔ اصل میں ان کو تو عذاب زیادہ ہوگا جنہوں نے گمراہ کیا، قرآن میں یہ مضمون دوسرے مقام پہ بہت وضاحت کے ساتھ ہے، لیکن یہاں ضعف کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سورہ نبا میں اللہ نے فرمایا کہ ان کا عذاب روز بروز بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، تو اس کو دگنے سے تعبیر کیا کہ تم جس عذاب میں سمجھ رہے ہو نا کہ آج ہم مبتلا ہیں، تمہارا بھی اس سے بڑھنے والا ہے عذاب، تو ان کا تو بڑھ رہا ہے، تمہارا بھی بڑھے گا عذاب، ولکن لا تعلمون، لیکن تمہیں علم نہیں ہے، تمہیں ابھی علم نہیں ہے کہ یہ عذاب مزید اس میں اضافہ ہوگا۔ تو اللہ کا غضب ہے کہ اللہ اس کو یوں تعبیر کریں گے کہ تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے۔ وقالت اولاہم لاخراہم، تو پہلے جو جا چکے تھے وہ پھر بعد والوں سے کہیں گے، فما کان لکم علینا من فضل، دیکھو ٹھیک ہے ہم نے تمہیں گمراہ کیا لیکن تمہیں بھی عذاب مل رہا ہے، ہمیں بھی عذاب مل رہا ہے، اس لحاظ سے تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے ہم کو فالو کر کے خود اپنے اختیار سے تم نے ہم کو فالو کیا ہے، خود اپنی مرضی سے تم نے ہم کو فالو کیا ہے، ہماری کوئی زبردستی نہیں تھی تم پہ،
تو تمہیں ہم پر آج کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، فذوقوا العذاب، لہذا تم بھی اس عذاب کو ہمارے ساتھ چکھو، جو آج تم ہم پہ لعنتیں بھیج رہے ہو تو تم خود اس عذاب کو چکھو، بما کنتم تکسبون، اور یہ عذاب ہماری وجہ سے نہیں بلکہ تم نے خود ایسی بدعمالیاں کی تھی جس کی وجہ سے یہ تم پر عذاب ہے۔ تو یہ حال ہوگا اہل جہنم کا کہ ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بری باتوں میں اپنے بڑوں کو فالو کرنا، اپنی خاندانی رسومات کو فالو کرنا، یہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ چند دن پہلے ایک ہندو آیا، اسلام قبول کیا اس نے، اس کے والدین کی طرف سے اتنا فورس، اس پہ اتنی دباؤ، لیکن کہتا ہے میں اپنے باپ دادا کے دین کو فالو نہیں کروں گا، وہ پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، اسلام سچا مذہب ہے۔ مجھے اس کی باتیں سن کے میرا ایمان تازہ ہو گیا۔ تو جن کو اللہ عقل دیتا ہے وہ بری چیز میں اپنے باپ دادوں کو فالو نہیں کرتے، اور جن کی عقل پہ خواہشات کے پردے پڑ جائیں وہ پتھروں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی مزاروں کے سامنے جھک رہا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے حق کی طرف آؤ تو کہتے ہیں ہمارا خاندانی کلچر ہے، ہماری روایات ہیں۔ تو ان لوگوں کا یہ انجام ہوگا قیامت کے دن۔ اس انجام بد سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرماتے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاثم، اللہ کہتے ہیں جنت میں جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قیمت ہے نا جو ڈائمنڈ والی گھڑی کی، وہ اللہ بتا رہے ہیں یجتنبون کبائر الاثم، کہ یہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ نے احسان کر دیا کہ چھوٹی موٹی خطائیں، ویسے ہی اللہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں میں یا تو دنیا میں سزا دے دوں گا یا اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف کر دوں گا، یا نمازوں سے معاف ہو جائیں گی، روزوں سے معاف ہو جائیں گی، تراویح سے معاف ہو جائیں گی، تلاوت سے معاف ہو جائیں گی، لیکن کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ تو جنت کی قیمت کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ اسلام میں فرض نماز جان کر قضا کر دینا۔ اور یہ جو نیا فتویٰ آج کل نئے نئے اسکالرز کا آ رہا ہے نا کہ ضرورت کے وقت 2 نمازیں آپ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں ظہر کے ساتھ عصر، بالکل غلط ہے، الٹے لٹکے ہوئے ہوگے قیامت کے دن۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی نے ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی، سوائے حج پہ، کہ ظہر کا وقت داخل ہوا اور فوراً آپ نے عصر بھی پڑھ لی ہو۔ سفر کے بارے میں تو ائمہ کا اختلاف ہے، اس میں بھی یہ قول زیادہ مضبوط ہے دلیل کے لحاظ سے کہ اس میں جمع صورتاً جمع کی ہے، ظہر کو عصر کے قریب لے کر گئے، عصر کو مقدم کیا، لیکن وہ پھر بھی اختلافی مسئلہ، اس میں میں انشاءاللہ دلائل سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا۔ لیکن یہ جو آج کل لوگوں نے شروع کر رکھا ہے نا، وہی انجینئر کو سن کے کہ جی ایکچولی یوں ہے تو شاپنگ کے لیے جانا ہے، قضا کرو گے نماز الٹے لٹکے ہوئے ہوگے۔ اللہ کہے گا میں نے، تو انجینئر کو فوکس کر رہا ہے، ایک حوالہ اس نے دے دیا، تو میں جو قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک 20 دفعہ کہہ چکا ہوں نمازوں کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت، تو یہ کون سی حفاظت ہے کہ ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی آپ عصر بھی پڑھ رہے ہو ساتھ میں، مغرب کو آپ عشاء میں لے کے جا رہے ہو، یا مغرب کا وقت داخل ہوتے ہی عشاء بھی پڑھ رہے ہو، یہ حفاظت ہے، یہ ضائع کرنا ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب قرآن کہتے ہیں نا ہر نماز کی حفاظت کرتے ہیں ایمان والے، تو حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے ریفرنس دے دیا اور آپ نے فوراً فتویٰ چینج کر لیا۔ تو یہ ریفرنس کی آپ ڈیپ میں گئے ہو۔ پرسوں 3 دن پہلے میرے پاس بندہ آ گیا کہ جی نبی نے ظہر عصر اکٹھی پڑھی ہے ظہر کے وقت میں۔ میں نے کہا کون سی حدیث ہے؟ دکھایا تو عربی میں وہ الفاظ نہیں تھے۔ کمبختو تم تو ترجمے دیکھ دیکھ کے اپنا ایمان ضائع کر رہے ہو۔ میں نے کہا عربی الفاظ دکھاؤ مجھے، عربی میں ایسا کوئی لفظ نہیں تھا، ترجمے میں کیا ہوا تھا کسی نے۔ یہ تو آج کل لوگوں کے نماز کا یہ بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو اللہ میاں قرآن میں ایم ہی کہہ رہے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 نمازیں اکٹھی پڑھو؟ حفاظت کا مطلب ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو، آگے پیچھے نہ ہونے دو۔ اور پھر اللہ اسپیشل کہہ رہے خاص طور پر عصر کی نماز، آپ نے اسی کا بیڑا غرق کر دیا، ظہر کے ساتھ ملا دیا آپ نے۔ تو یہ قرآن کی یہ نصوص، میدان جنگ میں اللہ نماز کو ٹائم سے ٹالنے کی اجازت نہیں دے رہا، میدان جنگ۔ اور آپ شاپنگوں میں لوگوں کو کیا کہہ رہے ہو؟ اور کہہ رہے ہو اکیڈمی میں ایکچولی تھوڑا ہمارے بھی کبھی کبھار مصروف ہوتے ہیں۔ وہ جو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے نا، اس کا میں مطلب بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس میں بہت خیانتیں کی ہیں ترجمہ کرنے میں اور اس کی تفسیر کرنے میں۔ ان کے شاگرد نے اس کا کیا مطلب بتایا۔ ان کا شاگرد کہہ رہے عبداللہ بن عباس ظہر کو عصر کے قریب لے کر گئے اور عصر کو مقدم کیا۔ یہ ان کا شاگرد کہہ رہا ہے کہ میرا خیال ہے ایسے کیا۔ اس کا ترجمہ انجینئر صاحب نے کیا کہ کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ تعویل کر دی۔ پھر کہہ رہا ہے کہ میں عبداللہ بن عباس کو فالو کرتا ہوں، کسی اور کو نہیں۔ عبداللہ بن عباس نے یہ کب کیا کہ ظہر کا وقت داخل ہوتا ہی عصر پڑھ لی ہے، یا ظہر کو عصر تک قضا کیا ہے؟
کب کیا ہے؟ ان کا شاگرد جو بتا رہا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ میں وہ حنفی تھا کوئی شاگرد. فضول قسم کی. جس آدمی کو انزائٹی کا پیشنٹ ہو, جو جس کو پتہ ہی نہیں کہ اوٹ پٹانگ پھینکے جا رہا ہے, اور میں اللہ کی قسم مجھے اس پہ تعجب نہیں ہوتا, وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے مکھنچو ہیں مجھے ان پہ تعجب ہوتا ہے. یار لپیٹنے کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے. تم اس سے پوچھ نہیں سکتے کہ حضرت یہ تعویل جو کہے کہ ظہر کو مؤخر کیا عصر کو مقدم کیا, یہ کسی حنفی نے کی ہے یا عبداللہ بن عباس کے شاگرد نے کی ہے؟ شاگرد نے کی ہے. تو شاگرد استاذ کی بات کو زیادہ سمجھتا ہے یا 1500 سال کے بعد ایک جہلم میں بیٹھا ہوا انجینئر عبداللہ بن عباس کو زیادہ سمجھتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھینکے جاؤ پبلک بیٹھی ہے کیچ کرنے کے لیے. ہمارے ایک استاذ تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے اگر انتقال ہو گیا. استاذوں کے بارے میں ایسی بات کرنی تو نہیں چاہیے, لیکن اب کسی کو کیا پتا, وہ کرتے تھے اس طرح کی باتیں نا تو پھر طلبہ مذاق اڑاتے تھے. وہ کیا کرتے, جب کلاس میں آتے نا تو اپنی تعریفیں بہت زیادہ کرتے تھے. وہ تھے قابل استاذ لیکن بہت زیادہ کرتے تھے. میں یوں ہوں, میں یوں ہوں, میں یوں ہوں, میں یوں ہوں, پھر بولتے رہتے. تو میں نے ایک دن ایک لڑکے کو دیکھا وہ یوں کر رہا ہے بیٹھ کے, یوں. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بھائی تو؟ وہ لڑکا بھی میں جانتا ہوں یہاں بیان میں بھی بیٹھا ہوا ہے, اب وہ تو ہمارا دوست اب تو بڑا ہو گیا, وہ بچے جوان ہو گئے اس کے, تو وہ یوں کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں یار؟ یہ پھینک رہے ہیں, میں لپیٹ رہا ہوں. وہ پتنگ میں نہیں مانجا پھینک, میں لپیٹ رہا ہوں. اچھا یوں ڈیسک کے نیچے کر کے لپیٹ رہا ہوتا. میں نے کہا یہ تو ایسا نہیں کرو یار. کہتے ہیں بھائی ایک دن ان کی تعریف ہم نے سن لی, 2 دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے یار, اب اتنا دنیا میں نیک کہ یہی ٹیچر ایک پیدا ہوئے ہیں. ٹیچر واقعی قابل تھے لیکن بہت زیادہ کرنے لگے تھے نا, تو ہمیں بڑی ایسی آئی. تو اگلا پھینکے جا رہا ہے, آپ بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ لپیٹے. نبی حضرت صفیہ کو بخاری میں ہے کہ گھر چھوڑنے کے لیے گئے, یعنی مسجد سے باہر نکل گئے. تم ترجمہ دیکھ لو اس کا, اور ترجمہ بھی غلط ہو سکتا ہے. عربی الفاظ تو دیکھو نا تم, علماء سے تو پوچھو. ظہر کے ساتھ اثر اکٹھی ہو رہی ہے, مغرب کو ڈیلے کیا جا رہا ہے, اور دلیل وہ عبداللہ بن عباس کی دی جا رہی ہے کہ میری امت حرج میں نہ پڑے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھنی تھی تو اس میں آسانی کیا ہوئی؟ او بھائی آسانی اس میں ہے کہ آپ کو 2 نمازوں کے لیے 2 دفعہ آنا ہے. اب ایک ہی دفعہ میں 2 نمازیں نمٹ جائیں گی, تو یہ آسانی نہیں ہے. تو کامن سینس کی بات ہے. کسی دن کسی ضرورت سے امام صاحب یہ کریں کہ ظہر کو عصر تک لے گئے, عصر کے قریب ظہر پڑھ لی اور کہا عصر کا وقت داخل ہوتے ایسے بھی پڑھ لیں گے, بڑی سہولت ہو جاتی ہے اس سے. تو کبھی کبھار اگر کوئی ایسا کر لے کوئی حرج نہیں ہے. تو نبی نے بھی ایسا اسی لیے کیا ہے کہ کبھی کبھار کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس میں ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ قضا کی ہے وہ؟ تو میں ان سے پورا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. تو ابھی تو صرف یہ بتانا ہے کہ ابھی جب آپ وہاں اکیڈمی میں بیٹھا کریں تو یوں کیا کریں. جب کوئی بولے کریں تو ٹھیک ہے, لپیٹنے کے لیے بہترین چیز ہے, صحیح ہے نا. باقی متاثر نہ ہوا کریں. یہ ریسرچ بھائی, اٹ از کالڈ ریسرچ, وہ کوئی ریسرچ نہیں ہے. عبداللہ بن عباس سے سنن نسائی میں خود یہ تعویل منقول ہے کہ ظہر کو مقدم کیا, ظہر کو مؤخر کیا, عصر کو مقدم. اور دوسری کتابوں میں ان کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیا ہے. ان کو کہہ رہے ہیں وہ کسی حنفی نے بول دیا کہ میں تو ابن عباس کو فالو کرتا ہوں. ابن عباس کو آپ فالو نہیں کر رہے, آپ ابن عباس پر وہ چیز تھوپ رہے ہو جو آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے, جس سے عبداللہ بن عباس بری ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہر نماز, کیونکہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ دفتروں میں لوگ شروع کر دی ہے ظہر کے ساتھ اکٹھی عصر بھی پڑھ رہے ہیں. تو یہ اللہ جو کہہ رہا ہے عصر کی حفاظت کرو, اور میدان جنگ میں بھی اللہ نمازوں کے طریقے بتا رہا ہے, تو یہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ یہ نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو, ایک ہی چیز رہ گئی ہے. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, والذین یجتنبون کبائر الاثم, تو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. کبیرہ میں سب سے پہلے نماز کا ضائع کرنا ہے, دوسرا زنا کرنا, قتل کرنا, ماں باپ کو, بولو منہ سے جلدی لو, ماں باپ کو ستانا, تکلیفیں پہنچانا, پھر چوری کرنا جس پہ حد جاری ہوتی ہے, اور ہومو سیکسولیٹی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے, اور سود کھانا, بینک میں جاب کرنا سودی بینک میں, کیونکہ آپ سود میں تعاون کا ذریعہ بن رہے ہیں. علماء کہتے ہیں کبیرہ گناہ وہ گناہ ہے, ہر وہ گناہ جس پہ جہنم کی وعید ہو یا اللہ اس کے رسول کی طرف سے لعنت ہو. تو نبی نے سود دینے والے لینے والے پر بھی لعنت, سودی لین دین پہ گواہ بننے والے پر بھی لعنت, سودی لین دین کے کو لکھنے والے پر بھی لعنت کی ہے. تو یہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے. انشورنس میں جاب کرنا, انشورنس کیونکہ وہ سود اور جوئے کا مجموعہ ہے, وہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے.
عورت کا کبھی کبھار بے پردگی ہو جائے تو صغیرہ، مکمل مسلسل بے پردہ رہنا مسلسل جیسے کہ عادت ہی ہوتی ہے تو وہ کس میں داخل ہے؟ منہ سے پھوک، کبیرہ میں داخل ہے. کبھی بد نظری ہو گئی غلطی سے، صغیرہ میں داخل ہے. بد نظری کی عادت پڑ جانا، بولو کبیرہ میں داخل ہے. ہینڈ پریکٹس کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے. کبھی کسی سے غلطی سے ہو گیا، بہت زیادہ غلبہ تھا اس کے اوپر، غلط کیا اس نے، توبہ استغفار کرے، لیکن وہ کبیرہ میں نہیں آئے گا. لیکن یہ کام جو کرتا ہے ایک دفعہ نہیں ہوتا، اس سے یوز ٹو ہوتا ہے. جب آپ یوز ٹو ہو گئے تو یہ کس میں آ گیا؟ صغیرہ گناہ کا جب اصرار ہونا، کرتے رہو، تو وہ کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح اور بہت سارے گناہ ہیں. رشتہ داری توڑنا، ایک سال ہو گیا بہن سے بات نہیں ہو رہی، ایک سال ہو گیا سگے بھائی سے منہ بنایا ہوا ہے، پھپھو سے منہ بنایا ہوا ہے، خالہ، یہ جو محرم رشتے ہیں یہ ان سے صلہ رحمی فرض ہے. کبھی کبھار ہو جاتی ہے اونچ نیچ، اتنے لمبے عرصے کے لیے قطع تعلق کر لیتے ہیں، تو یہ بھی کس میں داخل ہے؟ رشتہ داری توڑنا اسلام میں چھوٹا گناہ بولو نہیں ہے. تو یہ موٹے موٹے گناہ ہیں. کبھی کبھار کسی کی ہلکی پھلکی غیبت ہو گئی، صغیرہ میں داخل ہے. غیبت کا تعلق اس سے ہے کہ غیبت کر کے اگلے کو ذلیل کتنا کر رہے ہو. تھوڑی سی انسلٹ ہوئی تو صغیرہ، بڑی انسلٹ ہوئی تو کبیرہ. سمجھ رہے ہو؟ اس کی مثال ایسے ہے، ایک آدمی نے کہیں ہلکا سا چھوٹا سا کوئی جرم کر لیا، معمولی سا، آپ نے دیکھ لیا اس کو، آپ نے لوگوں کو بتا دیا، اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا تھا، آپ نے بتا دیا کہ یہ جو ہے نا گھنٹی بجا کے بھاگ رہا تھا، ایک مثال دے رہا ہوں. تو اس سے کوئی زیادہ ذلیل نہیں ہو جائے گا سوسائٹی میں، تو یہ غیبت بھی صغیرہ کہلائے گی. لیکن آپ نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا یا کوئی اور جرم کرتے ہوئے، اللہ نے اس کے گناہ پہ کیا ڈالا ہے؟ پردہ. تو اسلام بھی کہتا ہے کیا ڈالو، اس کو سمجھاؤ جا کے، آپ دنیا میں کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ آپ نے جا کے فوراً لوگوں کو بتا دیا یہ کر رہا ہے. یہ جتنا بڑا جرم زنا ہے نا، اس سے بڑا جرم آپ نے کر لیا، اور اب اپنے ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کی مصیبت پہ خوش ہوتا ہے نا، اس کا خطرہ ہے کہ اللہ اس کو اس عذاب میں ڈال دے. مصیبت ہی ہے نا، زنا کر لیا اس نے. آج میڈیا پہ کیسے چیزیں وائرل کرتے ہیں، خفیہ ویڈیو لیک ہو گئی، ہوٹل کی ویڈیو لیک ہو گئی، فلانے کی خفیہ ویڈیو لیک ہو گئی. کمال کی بات ہے، لیک ہونے والے کو کوئی برا نہیں کہہ رہا، لیک کرنے والے کو کوئی برا نہیں کہہ رہا ہوتا. کیا دنیا میں سارے ایسے ہیں کہ وہ ان کا کبھی کوئی چھپ کے کوئی گناہ ہی نہیں کیا انہوں نے؟ اگر اللہ سب کو ایکسپوز کر دے. عامر لیاقت کی بیوی نے کیا کیا تھا؟ اس کی برہنہ ویڈیو شائع کر دی. اس وقت سارے کلپ عامر لیاقت کے خلاف بن رہے تھے. میں حیران تھا، اس کی بیوی کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. کتنی بڑی مجرم تھی وہ عورت، کتنی ذلیل عورت تھی وہ، کہ جو میاں بیوی کے خاص معاملات ہوتے ہیں اس میں وہ بے شرم عورت جو ہے اس کے بغیر کپڑوں کی ویڈیو وائرل کر رہی ہے، اور لوگ اسے ایک لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. سارا نزلہ عامر لیاقت پہ اتار رہے ہیں. تو یہ ہماری سوسائٹی کا نا بہت بڑا عیب ہے کہ جو گناہ کچھ وائرل کر رہا ہے اس کو ایک لفظ نہیں بولا جاتا، اور سارا نزلہ اس پہ جو چھپ کے گناہ کر رہا ہے. جو چھپ کے کر رہا ہے تو شریعت نے تو اس پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے. ہاں کھلے عام کر رہا ہے تو پھر اس کو ذلیل کرتے پھرو. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا. بھائی بتا رہے ہوتے ہیں مزے لے لے کے اس نے یہ کیا، اور پھر ان میں اکثر جھوٹ بھی ہوتا ہے، ہمیشہ سچ نہیں ہوتا اس میں. تو اس لیے، اور خاص طور پہ طلاق کے بعد نا، یہ ذہن میں رکھو، میاں بیوی ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، ان الزاموں کو کبھی ویلیو نہ دیا کرو. شوہر کہتے ہیں میری بیوی غلط تھی اس لیے میں نے طلاق دے دی. بولو تو الو کا پٹھا ہے. جب دے دی ہے، تیری بیوی نہیں ہے، تو شرم نہیں آتی کسی اجنبی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہوا؟ بس نہیں اچھی تھی تو نے چھوڑ دیا نا، تو تیرا کام تھا کر لیا. اب کیوں بول رہا ہے کہ وہ ایسی تھی وہ ویسی تھی؟ میڈیا پہ جب بھی کوئی بغیرت آیا کرے نا، طلاق دے کے بولا کرے میری بیوی نے یہ کیا اس لیے میں نے چھوڑا، اس بغیرت گالیاں لکھ کے دیا کرو. گالیوں کا اثر پڑتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو کہ اس پہ اثر نہیں ہوگا اثر. جب گالیاں جائیں گی نا دبا کے، وہ پڑھے گا کمنٹس، اس کی نیندیں اڑیں گی، بولے گا میں نے غلط کر دیا. اور اسی طرح عورت اپنے شوہر پہ الزام لگا رہی ہو نا علیحدگی کے بعد، اس نے یہ یوں تھا، یہ یوں تھا، یہ یوں کرتا تھا، یہ لڑکیوں سے باتیں، اس کو بولو تو ایک نمبر کی کیا ہے، بے شرم. جب تیرا میاں نہیں ہے تو تجھے کیا لینا دینا؟ تو یہ ہماری سوسائٹی میں نا، اور میڈیا والے بھی چسکے لیتے ہیں بالکل، تو بہت مزے لے لے کے اس کو وائرل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اسلام میں حرام ہے، گناہ ہے، بولو کبیرہ ہے.
اسی طرح بھائی کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن مسئلہ میں چھپا نہیں سکتا، مرد کے لیے داڑھی کاٹنا بھی گناہ ہے، بولو کبیرہ ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا، تغییر خلق اللہ میں آتا۔ عورت کا آئی بروز بنانا گناہ ہے، بول دو نا کبیرہ ہے، کیونکہ نبی نے لعنت کی ہے۔ ہاں کسی عورت کی آئی بروز بہت زیادہ گھنی ہو اور آپس میں بہت زیادہ ملی بھی ہو تو پھر اتنا سیٹنگ کی جا سکتی ہے کہ اس کو نارمل حالت، بیوٹی کی نیت سے نہیں، عیب دور کرنے کے لیے اس کو نارمل کنڈیشن پہ لایا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دانتوں میں جو خلا پیدا کرے گا نا بیوٹی کے لیے، نبی نے اس عورت پہ لعنت کی ہے۔ عرب کے میں ایسا ہوتا تھا، خواتین کیا کرتی تھی، اس زمانے میں بھی ڈینٹسٹ ہوتے تھے تو دانتوں میں نا خلا پیدا کرواتی تھی، کیونکہ دو دانت میں اگر بیچ میں گیپ ہو تھوڑا سا، بعض لوگوں پہ اچھا لگتا ہے نا، اچھا لگتا ہے، بعضوں کے نہیں بھی لگتا، تو نبی نے لعنت فرمائی المتفلجات، وہ عورتیں جو دانتوں میں گیپ پیدا کرواتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت۔ کیوں؟ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو کیا کر رہی ہیں؟ چینج۔ دانتوں کی سیٹنگ آپ چینج نہیں کر سکتے۔ آپ کی ناک جیسی ہے اللہ نے گاڈ گفٹڈ ہے، اس کو چینج مت کرو کہ آپریشن کر کے اتنی باریک نہ، وہ ڈاکٹر دکھا رہے ہوتے ہیں یہ والی ناک پسند ہے، یہ مائیکل جیکسن کی ہے، یہ فلانے کی ہے، یہ فلانے کی ہے، کون سی سوٹیبل ہے؟ یہ نہیں ہے بھائی، جو اللہ نے ناک دے دی وہی ہے۔ ہاں کسی میں عیب پیدا ہو جائے، چاہے وہ پیدائشی ہو یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو، اس عیب کو دور کرنا جائز ہے۔ اب ایکسیڈنٹ ہوا، اچھی والی ناک دائیں بائیں ہو گئی تو اس کو سیٹنگ پہ لا سکتے ہو بھائی، یا پیدائشی طور پر پیدا ہوا بچہ، کوئی ناک اس کی غیر معمولی طور پر بھدی ہے جو عام لوگوں کی ہوتی نہیں ہے، کوئی غیر معمولی ہے، اس کو آپریٹ کر کے نارمل کنڈیشن میں۔ اسی طرح دانت آگے بھی نہیں کر سکتے پیچھے بھی نہیں، لیکن کسی کے پیدائشی طور پہ دانت بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے، جب دانت نکلے تو بعض لوگوں کے دانت ایسے ہوتے ہیں نا ہونٹوں سے بالکل باہر آ رہے ہوتے ہیں، قدرتی طور پر ایک عیب ہے، وہ کھانے میں مشکل، پینے میں مشکل، وہ ہر وقت دانت دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو۔ تو ایسی صورت میں یہ چونکہ ایک عیب ہے، اس کو آپریٹ کر کے نارمل کنڈیشن پہ لانا بولو جائز ہے۔ تو اسی طرح آئی بروز بنانا عورت کے لیے، بیوٹی کے لیے حرام ہے، لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ جنگل بنا ہوا ہے اور بالکل ملی ہوئی آپس میں تو ان کو اتنی کنڈیشن میں لانا جو نارمل ہوتی ہیں، نارمل عورتوں کی ہوتی ہیں، لیکن ایسی 100 میں 2-4 ہی ہوتی ہیں ایسی عورتیں جن کی بہت زیادہ بھدی آئی بروز ہوں، ورنہ خواتین اس فتوے کا سہارا لے کے پھر کیا کرتی ہیں، اچھا ہماری بھی بھدی ہیں، آپ کے بھدی ہیں یا نہیں اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر آپ کی ایسی ہے جیسے نارمل خواتین کی ہوتی ہیں تو بس یہ اس کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ۔ ہاں اگر 100 میں کوئی 2-4 خواتین ایسی ہوتی ہیں، جیسے 2-4 ہوتے ہیں جن کی ناک بہت ہی موٹی پیدا ہو گئی، 2-4 ہوتے ہیں جو بےچارے لنگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، 2-4 ہوتے ہیں سینکڑوں میں جو کوئی معذور ہوتے ہیں، تو ایسے ہی 2-4 خواتین سینکڑوں ہزاروں میں ایسی ہو سکتی ہے جن کے آئی بروز بہت زیادہ بھدی ہوں، وہ اس کو سیٹنگ پہ لا سکتی ہیں، سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح ناخن نہ کاٹنا، نبی نے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت میں بتائی ہیں، ان میں ناخن کاٹنا۔ یہ جو فیشن کے لیے چھورے گھونپے ہوئے ہیں نا، اتنے بڑے بڑے چاقو نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اچھے بھی نہیں لگتے، یہ دہشت ہوتی ہے اور کتنی تکلیف ہوتی ہے خواتین کو کھانا کھانے میں، اور جو ہے وہ کس قدر مصیبت ہے یار۔ ہمارے تو تھوڑے سے ناخن بڑھ جائیں ایسی الجھن شروع ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو کیوں عذاب میں ڈالا ہوا ہے تم نے بھائی، کاٹو ناخن کو، انگریزوں سے آئی یہ چیزیں۔ تو یہ سب چیزیں تغییر خلق اللہ میں داخل ہیں، تو یہ سب کبائر میں داخل ہیں، تو ان سب سے بچنا ہے، جنت حاصل کرنا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جنت کی قیمت میں یہ بھی ہے غصے پہ کنٹرول۔ جو جنتی ہے نا وہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں جنت کی قیمت کیا ہے، غصہ آئے تو کنٹرول کرنا ہے کہ کس پہ جاری کرنا ہے اور کس پہ جاری نہیں کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے اندر کنٹرول ہی نہیں، یہ آپ کے اندر کنٹرول نہیں ہے اتنا جتنا جب طاقتور کے سامنے آپ جب غصہ آتا ہے تو کنٹرول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا ہے جو کہتے ہیں نا، ہمارے ایک دو جاننے والے تھے تو ان کو بہت غصہ آتا تھا، بہت زیادہ، باپ کے سامنے چیختے، ماں کے سامنے چیختے، بیوی کے سامنے چیختے، دنیا میں ہر ایک کے سامنے، ہمارے سامنے بھی چیختے، جب غصہ آتا نا وہ ایک دم سیٹنگ آؤٹ۔ اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات بہت پرانا، ایک دم ہوٹل میں گئے تو کھانا تھوڑا سا اونچ نیچ تھا، وہ ویٹر کے سامنے چیخنا شروع کر دیا، ہوٹل کے اونر کے سامنے چیخنا، تو نہیں یہ کیا بنایا ہے، میں نے سمجھایا، میں نے کہا بھائی اتنا بھی برا نہیں بنایا۔ خیر ان کی جاب لگ گئی کسی کمپنی میں،
ملٹی نیشنل کمپنی میں نا اچھی پوسٹ پہ چلے گا, ٹھیک ٹھاک تنخواہ, وہاں مینیجر تھے وہ, تو غصہ آیا, امپلائی پہ چیخ لیے. جیسے اب خود اپنا قصہ مجھے سنا رہے ہیں, جیسے میں چیخا نا تو کمپنی کا جو مالکان تھے ان میں سے کوئی ہوگا جس کے شیئر زیادہ ہوں گے, وہ آیا اور کہنے لگا کہ سر بات یہ ہے کہ یہاں جو ہے نا پن سائلنٹ, پن ڈراپ سائلنٹ, ہمیں ایسی خاموشی چاہیے. یہ پہلی اور آخری دفعہ آپ چیخیں, یہ کمپنی ہے, یہاں کا ایک وقار ہے, آپ کو ملازم کو کچھ کہنا ہے تمیز سے, چیخنے چلانے کی یہاں وہ انہی کی پوری بات, یہاں چیخنے کی اجازت نہیں. پن ڈراپ سائلنٹ, ورنہ آپ کو ہم فوری طور پر کمپنی سے چلتا کریں. وہ دن اور اس کے بعد کئی سال گزر گئے, وہ کہتے تھے میں کبھی بھی چیخا نہیں. ظاہر ہے لاکھوں روپے کی تنخواہ دی جا رہی تھی, تو مجھے اس سے بڑی عبرت ہوئی. میں نے کہا دیکھو, اللہ میاں کہتے ہیں باپ کے سامنے مت چیخو, ہم کہتے ہیں اللہ نے بڑا مشکل حکم دے دیا. اللہ میاں کہتے ہیں ماں کے سامنے مت چیخو, ہم کہتے ہیں بڑا مشکل ہے, لیکن سب چیخ رہے ہوتے ہیں. فوج میں نہیں دیکھا ہوگا کوئی فوجی اپنے آفیسر کے سامنے چیخا ہوگا, پولیس میں نہیں دیکھا ہوگا کوئی پولیس والا اپنے آفیسر کے سامنے, اور اگر چیختا ہے تو پھر سزا بھی ملتی ہے ٹائٹ والی, اس کو ایسے معاف نہیں کر دیا جاتا کہ ایکچولی تم بلڈ پریشر کے مریض ہو تو کوئی بات نہیں, پہلے بی پی لو کرو پھر آنا ہمارے پاس. تو اس لیے میرے بھائی, اللہ میاں نے کہہ دیا جنت کی قیمت چاہیے تو غصے پہ کنٹرول بولو کرنا پڑے گا, اور پھر بھی اگر ہو جائے تو توبہ استغفار کرو, مایوس نہ ہو. تو نبی نے فرمایا جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ جاری کرنے پر قادر بھی تھا, سامنے والا کمزور ہے, یہ مار سکتا ہے اس کو, اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی گیا, فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور یزوجہ من الحور العین ما یشاء, اسے کہیں گے یہ جتنی حوریں کھڑی ہیں نا ان میں جو تجھے پسند ہو اس سے نکاح کر لے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ یہ حور کا مہر ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے غصے میں اور حور سے شادی میں مناسبت کیا ہے یار؟ بے بھائی غصے پہ کنٹرول, کمزور پہ غصہ آیا دل چاہ رہا چپیٹ لگا دوں, کمزور کھا سمجھ کے ترس کھا کے اس کو چھوڑ دیا کہ اللہ کے لیے کیا کر دو, معاف کر دو. باپ پہ غصہ آیا برداشت کر لیا, کس کے لیے یار؟ باپ کے تو اللہ نہ بھی ہونا ویسے ہی برداشت کرنا چاہیے یار, کتنے احسانات ہیں اس کے, چپ کر کے سنتے رہا کرو ابا کی. اللہ کا حکم نہ بھی ہوتا تو باپ خود بھی تو اس کی کوئی ویلیو ہے کہ نہیں ہے؟ ماں کی کیسی بڑی نعمت ہے یار, کتنا پالا ہے اس نے. تم کیا 2 منٹ واش روم میں ماں جاتی ہے نا تو بچہ چیختا ہے, جس سے اتنا گہرا لنک رہا ہو بھائی اس کو تو جوتا لا کے پکڑا دیا کرو اور کہا کرو جتنا دل چاہے نا تو میرے سر پہ مار, ساری دنیا کے سامنے چیخ سکتا ہوں لیکن تیرے مجھ پر اتنے احسانات ہیں, تیرے سامنے میں آواز نہیں اٹھاؤں گا. ہم نے عزت دار لوگوں کو دیکھا ہے, مائیں مارتی ہیں مار کھاتے ہیں, چھانٹے پڑتے ہیں خوش ہوتے ہیں. آج بہت فرعون بن گئی ہے جو نوجوان نسل ہے نا, بہت فرعون بن گئی ہے. تم لڑو جاؤ اپنے سے, اپنے باہر کسی آدمی سے جا کے لڑو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غصے پہ کنٹرول کیا تو کیا ہوگا, یزوجہ من الحور العین. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس میں مناسبت کیا ہے, حور میں اور غصے پہ کنٹرول کرنے میں مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ مرد کے لیے نا سب سے اٹریکٹیو چیز کیا ہے؟ عورت ہے نا. کتنے نیک لوگ ہیں عورت دیکھ کے پگھل جاتے ہیں. ابھی کوئی حور آ جائے یہاں پہ گھوم کے چکر لگا کے چلی جائے نا, سب میرا بیان چھوڑ کے اس کا موبائل نمبر مانگ رہے ہوں گے اس سے. یہ 4 شادیاں اسی لیے تو ہیں کہ تاکہ تم جو ہے نا برائی کی طرف نہ جاؤ. بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں عورت کے اس میں, عورت کی لالچ میں نا بہت برباد ہوتے ہیں. تو مرد کے لیے سب سے اٹریکٹیو چیز کیا ہے؟ عورت. اور سب سے کڑوی چیز کیا ہے؟ غصے کو پینا. سمجھ رہے ہو؟ غصہ پینا آسان کام, جب آ رہا ہوتا ہے نا آدمی کہتا ہے بس میں جاری کروں غصہ. اس غصے کو پینا ایسے جیسے کریلے کا جوس پی رہے ہو آپ.
تو اللہ کہتے ہیں جتنا کڑوا گھونٹ تو نے پیا ہے نا تو تجھے اتنا ہی وہ چیز دوں گا جس کو تو اپنے لیے سب سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہے. اب سیکولر لبرل لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں, دیکھو یہ حوریں ووروں کی لالچ دے کے قرآن یہ کرتا ہے, قرآن وہ کرتا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ ٹھرکی کون ہوتے ہیں دنیا میں؟ یہ سیکولر لوگ ہوتے ہیں. مذہبی آدمی تو آخرت کی لالچ میں دنیا میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے, لیکن ان کے کنٹرولنگ بالکل ان کے قابو میں نہیں ہے. ان کو نائٹ کلب میں ہر دوسرے دن کوئی نئی عورت چاہیے. ان کو اللہ جنت کے فضائل بھی سناتا ہے نا, تو بھی یہ اتنے ٹھرکی ہوتے ہیں, اتنے شہوت پرست ہوتے ہیں کہ نہ یہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کو. کیوں انکار کرتے ہیں؟ تاکہ ان کی یہ ٹھرک پوری ہوا کرے. تو ٹھرکی وہ نہیں ہے جو حور کو چاہتا ہے, ٹھرکی وہ ہے جو حوروں سے بھی محروم ہو جاتا ہے اپنی ٹھرک کے چکر میں. اس کی مثال ایسے, آپ کو بھوک لگ رہی ہے, آپ کے سامنے مسور کی دال آ گئی, آپ کی ماں کہہ رہی ہے بیٹا 15 منٹ ٹھہر جا, قورمہ تیار ہو رہا ہے. 15 منٹ ٹھہر جا, کیا تیار ہو رہا ہے؟ قورمہ. آپ سے 15 منٹ صبر نہیں ہوا, آپ نے مسور کی دال کھا لی, اور جو بچہ 15 منٹ ٹھہرا ہوا تھا آپ اس کو کہہ رہے ٹھرکی, دیکھ قورمے کی لالچ میں آیا ہوا ہے ٹھرکی. ماں کہے گی ٹھرکی وہ نہیں ہے, ٹھرکی کون ہے؟ تو ہے. 15 منٹ صبر نہیں ہوا تجھ سے, قورمہ چھوڑ دیا اس کے چکر میں, دال کھا لی, دال سے صبر نہیں ہوا, تو ٹھرکی تو ہے. وہ تو صبر والا ہے, اس کو صبر کا بدلہ مل رہا ہے کہ دال چھوڑی ہے 15 منٹ صبر کیا, اب کیا مل رہا ہے اس کو؟ قورمہ مل رہا ہے. تو ٹھرکی وہ نہیں ہے جو حوروں کی لالچ میں زنا چھوڑ دیتے ہیں, ٹھرکی وہ ہے جو حوروں کی لالچ میں بھی متاثر نہیں ہوتے, کہتے ہیں نہیں ہمیں عورت چاہیے, حلال ہو حرام ہو اس کی پرواہ نہیں ہے, ہمیں شراب چاہیے, کباب چاہیے. تو سیکولر لوگ ٹھرکی ہوتے ہیں, مذہبی لوگ ٹھرکی نہیں ہوتے. جو مذہب کو فالو کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بھائی ہم تو اللہ کی نعمتوں کا سن کے بہت خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو آخرت میں حوریں چاہیے. جس کو نہیں چاہیے وہ نہ کرے بھائی, تمہیں نہیں ملیں گی, ہم تو چاہیے. جب مل رہی ہوں گی نا پھر یہ سیکولر لوگ سب سے زیادہ کیا ہوں گے؟ یہ سب سے زیادہ ٹینشن میں ہی ہوں گے. تو ہم تو جب اللہ شراب کی نعمت بیان کرتا ہے جنت میں ملے گی, ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ خوش. جب اللہ دودھ کی نہروں کا تذکرہ کرتا ہے ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ خوش, کیونکہ ہمیں تو تازہ دودھ پسند ہے. اللہ کہتے ہیں انگور انار کے باغات ہوں گے, ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ خوش, کیونکہ ہم فنٹر بننے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ ہمیں تو انار بھی اچھے لگتے ہیں, ہمیں تو انگور بھی اچھے لگتے ہیں. ساری نعمتیں جب اللہ بیان کرتا ہے بھائی ہم تو محتاج ہیں, ہم تو فنٹر گیری میں نہیں آتے. تو بالکل اس کی مثال ایسے ہے, ہمارے حضرت ایک دعوت پہ گئے, بس بیان جلدی سے میں 2-4 منٹ میں ختم کرتا ہوں. ایک دعوت پہ گئے, ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت بھی تھے اس دعوت میں. تو جو مرید تھا نا اس نے مرغے اور وہ بڑا مرغن غذائیں, بریانی, کوفتے, کباب بنا کے رکھ لیے. وہ پیر صاحب خام کا کے فنٹر بن رہے ہیں نا کہ نہیں یہ کیا ہے؟ دنیا پرستی, ایک ڈش ہونی چاہیے بس ہلکی سادہ, یہ کیا ہے؟ حضرت فرمایا آپ کے لیے نہیں میرے لیے, سارے کوفتے نا اپنی طرف, آپ نہیں. تو بھائی جو چیز اچھی ہے وہ اچھی لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ کسی کو کوفتے پسند ہیں, کسی کو کباب پسند ہے. تو حالانکہ اس پیر کو سب سے زیادہ دل چاہ رہا ہوگا کہ وہ جو لیگ پیس ہے نا اس پہ میں شبخون ماروں. تو اللہ کو فنٹر گیری پسند نہیں ہے. تبھی دیکھو ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے, اللہ تو مجھے مصیبتیں دے اور پھر صبر کی توفیق دے. نبی نے اس دعا کو پسند نہیں کیا, یہ عبدیت کے خلاف ہے. بھائی دعا مانگو, اے اللہ تو ہمیں مصیبتیں نہیں دے, ہمیں خوشیوں بھری زندگی چاہیے. اور دیکھو پیغمبر کی سیرت کیسی بے داغ ہے اور کیسی تواضع. حدیث میں آتا ہے جب روزہ افطار کا ٹائم ہوتا نا, اللہ نے کہا نا الی اللیل, رات تک روزہ مکمل کرو, یعنی غروب آفتاب تک. تو ہمارے نبی میں تو بہت صبر تھا, کئی وقت بھوکا رہتے تھے, فاقوں سے رہتے تھے, بہت برداشت تھی. افطار میں جلدی کرتے تھے, اس میں کیا حکمت ہے؟ افطار میں اتنی جلدی کہ ایک صحابی کو کھڑا کر دیا پہاڑ پہ, جیسا ہی سورج غروب ہو اشارہ کر دینا, فوراً افطار. یہ تواضع. بھائی اللہ میں نے پابندی یہاں تک لگائی ہے, اب ہم اس سے آگے نکلنے کی کوشش, ہم اللہ کو بتائیں گے اللہ تو نے تو کہا 12 گھنٹے کا, میں 14 گھنٹے کا رکھوں گا, میں 15 گھنٹے کا روزہ, مجھے کچھ بھوک نہیں ہے, پکوڑے کھا رہے ہیں لوگ, کھجوریں کھا رہے ہیں, میری صحت سے کوئی فرق. ایکچولی میں بہت مضبوط اعصاب کا مالک. کیوں فنٹر گیری کر رہے ہو؟ اللہ کو عاجزی دکھاؤ. اے اللہ تو نے جب کہا رک جاؤ ہم رک گئے, اور تو نے اب یہ تھوڑی کہا کہ کھاؤ, تو نے بس پابندی اٹھا لی ہے نا, تب ہم تو کھائیں گے کیونکہ تیری پابندی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے. اب تو نے جب پابندی اٹھا لی ہے تو ہم تو بھائی غلام ہیں, عبد ہیں, محتاج ہیں, ہمیں تو کھانا پینا چاہیے, ہم فوراً دسترخوان کی طرف جائیں گے, کیونکہ اب رکنا یہ فنٹر گیری ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہے؟ تبھی دیکھو بقرعید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
صبح عید سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے بلکہ قربانی کا گوشت کھاتے تھے. وہاں تواضع ہے قربانی کا گوشت کھانا, کیونکہ اللہ نے ضیافت کی ہے تو بھائی ہم اللہ کی ضیافت کھائیں گے, ہم نہ کھجور کھائیں گے نہ کچھ اور کھائیں گے. اللہ جب ہمیں بکرے کاٹ کاٹ کے کھلا رہا ہے, تواضع کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا صبر کرو, بکرا آنے والا ہے. اللہ کی جو ہمارے لیے جانور حلال کیا ہے نا, جو ضیافت کی ہے, جو روزہ رکھنے پر اللہ نے بقرعید میں پابندی اس لیے تو لگائی ہے, تو یہ تواضع تھی کہ اس وقت بھوکا رہنا, بھئی قربانی کے گوشت سے کھانا. لیکن عید الفطر میں آپ عید سے پہلے کھاتے تھے, کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ رمضان ختم ہو گیا. اب اگر نہ کھاتے نا تو لوگ کہتے ہیں اب کیونکہ نہ کھانے کی عادت پڑ چکی ہے تو یوز ٹو ہو گئے ہیں, تو کوئی بات نہیں, اب ہمیں عادت ہو گئی ہے, اب ہم کوئی صبح ناشتہ ہمارے لیے ضروری نہیں, اب ہم اپنے 12 بجے 1 بجے کھا لیں گے. نہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے کھایا, کھجور کھائی, حالانکہ آپ کھانے پینے کے شوقین نہیں تھے. اس میں علماء نے حکمت بتائی ہے, اس لیے کھایا یہ بتانے کے لیے کہ آج اللہ کی طرف سے ہم پر پابندی نہیں ہے. اب نہیں ہے تو ہم تو کھائیں گے بھائی. ہاں, جس نے صوفی بننا ہے, زیادہ فنٹر بننا ہے, وہ نہ کھائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو افطار میں جلدی کا بھی یہی مطلب ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی, یہ کس بات پہ میں نے اتنے واقعہ سنا ہے یار. ایک تو یہ موضوع سے میں ہٹ جاتا ہوں نا. ابے یہ بات کیا چل رہی تھی ہے؟ ہاں, تو حوروں کا میں کہہ رہا تھا. تو بھائی جب اللہ تعالی ہمیں, اچھا اسی میں یہ بھی ہے, بعض لوگ عید کا چاند نظر آتا ہے تو رو رہے ہوتے ہیں, رمضان چلا گیا, ہاں یہ کیا ہو گیا. تو میں ان لوگ سے کہتا ہوں تم کل بھی پرسوں دوبارہ سے رمضان شروع کر دو. بھائی جب اللہ نے کہا روزے رکھو, ہم کس پہ خوش تھے؟ روزے. لیکن روزہ بہرحال ایک ٹینشن ہے, آدمی اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہتا. میں تو بہت ہی مرجھایا ہوا رہتا ہوں. مجھے کوئٹہ میں ایک پشتو پٹھان ملے بوڑھے, ابھی جب میں گیا تھا نا ایک دن کے لیے کوئٹہ, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب صرف نسوار کی اجازت مل جائے روزے میں, خدا کی قسم پورے سال روزہ رکھوں گا میں. مجھے وہ بوڑھے میاں کہہ رہے ہیں نا, صرف نسوار کی اجازت مل جائے پورے سال روزے, نسوار کے بغیر صبر نہیں. تو کوئی نسوار کا عادی ہے, کوئی چائے کا عادی ہے, کوئی پان کا عادی ہے, کچھ کی عادت بھی نہ ہو نا, خالی پیٹ منہ انسان کا خشک سا رہتا ہے, کام میں اس کا دل اس طرح نہیں لگتا. تو روزہ ایک بہرحال ایک ٹینشن ہے. تو جب تک اللہ نے ٹینشن دی ہے ہم وہ ٹینشن لیں گے, جب اللہ اٹھا دے گا تو روئیں گے نہیں, ہم خوش ہوں گے. اے اللہ تیرا فضل ہوا, تو نے ہم سے پراٹھا بھی چھین لیا تھا 1 مہینے کے لیے, تو نے ہم سے دوپہر کا کھانا بھی لے لیا, چائے گٹکے پان سب چیزیں تو نے ہم سے لے لی. تیرا حکم تھا, ہم تو اس کو فالو کر رہے ہیں, لیکن ہم بندے ہیں, ہم تیری نعمتوں پہ خوش ہوتے ہیں. اب جب تو نے چاند دکھا دیا, چاہے صحیح دکھایا غلط دکھایا, کیونکہ پاکستان میں یہ مسئلہ بھی ہوتا نہیں ہے, بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے, تو اعلان ہو جاتا ہے. اب وہ تو ہلال کمیٹی کی ذمہ داری ہے نا. لیکن اے اللہ جب حکومت نے کہہ دیا کہ کل عید ہے, تو تیرا بھی حکم ہے حکومت کے فیصلے کو مانو, تو تیرے وجہ سے اب ہم کیا منائیں گے کل عید. تو ہم روئیں گے نہیں, ہم کیا ہوں گے, خوش ہوں گے. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, جب چاند نظر آئے کرے نا اعتکاف والے خوشی خوشی گھر جایا کریں, خوشی خوشی گھر جایا کریں. تو عید کو عید ہی منانا ہے, رمضان کو رمضان ہی منانا. کتنی ٹینشن ہوتی ہے رمضان میں یار, بہرحال ہوتی ہے, لیکن وہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے. اس برکت کی وجہ سے کسی کو آنسو نکل جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے, منائے تو نہیں نا. غم ہونا ایک الگ چیز ہے, غم کا منانا. دیکھو عید کے دن کسی کو غم ہو گیا, کوئی غم کی خبر پہنچی, نیچرلی آنسو نکل رہے ہیں, گناہ نہیں ہے. ہم منا رہے ہیں عید کے دن, یہ برا ہے کہ نہیں ہے؟ خوشی کا دن ہے بھائی, اب ہم کیوں منا رہے ہو؟ منانا الگ چیز ہے, ہونا الگ چیز ہے. تو ہو رہا ہو تو ایک الگ بات ہے. تو خیر جلدی سے میں آپ کو مکمل کرتا ہوں. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا جنت کی نعمتوں پہ خوش ہوا کرو. تو سیکولر لبرل بولتے ہیں دیکھو مولویوں نے جنت کے چکر میں ڈالا ہوا ان لوگوں کو, اور جنت کی حوریں اور شہد کی نہریں اور دودھ کی نہریں, اس چکر میں یہ تہجد پڑھ رہے ہیں. بھائی ہم تو پڑھ رہے ہیں اس تک سے, اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اسی چکر میں پڑھ رہے ہیں, صحیح ہے نا. آپ کو تھوڑے سے کہیں سے پیسے مل رہے ہوں تو آپ پوری رات اسٹڈی کر کے اپنی نیندیں خراب کرتے ہو. ہمیں تو پوری جنت مل رہی ہے بھائی, تو کیوں نہیں نیند 2-4 رکعتیں اللہ کے سامنے کیوں نہیں پڑھیں, کیوں اللہ کے سامنے اٹھ کے دعائیں نہ مانگیں؟ تم بحریہ ٹاؤن کے چکر میں کیا کیا کر لیتے ہو, ہم اس جنت کے چکر میں کچھ نہ کریں. ہم تمہاری طرح بیوقوف تھوڑی ہیں, صحیح ہے. تو بھائی ہمیں تو جنت کی نعمت, ہمارے نبی کی سنت ہے یہ, جب جہنم کی آیتیں آتی خوف زدہ ہوتے,
جنت کی آیتیں آتی خوش ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ہمیں جب دودھ کی نہروں کا ہم تذکرہ سنتے ہیں بہت بولو خوش، اور جب ہم شہد کی نہروں کا تذکرہ سنتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. جب ہم جنت میں قطوفھا دانیہ کے گھنے باغات ہوں گے یہ تذکرہ سنتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. ہم سوئٹزرلینڈ کو بھول جاتے ہیں کہ جب سوئٹزرلینڈ ایسا تو جنت کیسی ہوگی. اور جب حوروں کا تذکرہ سنتے ہیں تو بہت نہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ہم آدمی ہیں. ٹھیک ہے نا، اللہ کا بڑا فضل ہے. ہاں جو دلہنوں کو میک اپ کرنے والے لوگ ہیں، آج کل دلہنوں کو بھی مرد میک اپ کر رہے ہیں، بیوٹی پارلر کھولے میں، وہ مرد دلہنوں کو میک اپ. آج فجر میں یہ بات ہو رہی تھی تو وہ کوئی بتا رہا تھا ایک بندے نے بیوٹی پارلر کھولا دلہنوں کو تیار کرتا ہے. تو میں نے کہا اس کو فتنے کا خطرہ نہیں. اس نے کہا وہ چھکے ہو چکے ہوتے ہیں بیچارے. حقیقت ہے جو عورتوں میں گھسا رہے گا نا سارا دن اس میں زنانہ پن پیدا ہوگا. تو وہ جب حوروں کا تذکرہ سنتے ہیں تو وہ بالکل بھی خوش نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں خربوزہ کھلا دو ہمیں جنت میں، آم کھلا دو، انار کھلا دو. یہ حورے نہیں. تو یہ حورے اللہ نے ہم میرے اور اللہ کرے جنت میں چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہاں کوئی اور ہی پروگرام چل رہا ہو. تو جنت جہنم کی آیتوں پہ پریشان ہونا اور جنت کی آیتوں پہ خوش ہونا یہ ایمان کی علامت. بس یہ میں آیت کا ترجمہ کر کے ختم کر دوں. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین استجابوا لربہم، یہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں. واقاموا الصلاۃ، جنت کی قیمت بیان ہو رہی ہے نا. اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اکیڈمی میں دو نمازیں قائم کا مطلب ہی ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا ہے. اور وامرہم شورا بینہم، اور ان کے اہم معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں، فنٹر نہیں ہوتے. اس میں ہر آدمی یہی سمجھتا کہ مجھے ایکچولی کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں میری مینٹل لیول بہت اوپر ہے. جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت بڑا کوئی شخصیت ہوں، بہت ہی ذہین ہوں، مشورہ وہی نہیں لے گا نا بھائی. مشورہ وہ نہیں لیتا جو سمجھتا ہے مجھے جو اللہ نے دماغ دیا ہے پلانٹ ارتھ پہ وہ کسی کو دماغ نہیں دیا ہے. لیکن جو ان میں تواضع ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسی بات کر لے جو میرے ذہن میں نہ آئی ہو. اس لیے اللہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ مسلمانوں کو دنیا میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا کہ امرہم شورا بینہم، ان کے اہم معاملات کیسے طے ہوتے ہیں؟ مشوروں سے. اور ومما رزقناہم ینفقون، اور کنجوس نہیں ہوتے. جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے غربا، مساکین، مدارس، اس پہ خرچ کرتے رہتے ہیں. کرتے نہیں ہیں، کرتے رہتے ہیں، کنجوس نہیں ہے، صدقات و خیرات کرتے ہیں. اور بھی اللہ نے آگے اس میں کچھ صفات بیان کی ہیں لیکن یہ بہت امپورٹنٹ تھی اس لیے میں نے بیان کر دیا، وقت بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنتیوں کی یہ تمام علامتیں اللہ ہم میں پیدا کر دے اور ہمیں اللہ جہنم کی آگ سے بچائے اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے. کتنا مزہ ہوگا جنت کے باغوں میں گھومیں اور بھائی بس چھوڑو یار، ایک حور ادھر ایک حور ادھر، سبحان اللہ. آپ بولو گے یار اگر پرانی والی بھی آئے گی تو پھر حوروں کا کیا فائدہ.